بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرین سبتین اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مہدی علی کاظمی کی بیٹی کا کیس میں آپ کو اپڈیٹ جیسا کہ کر رہی ہوں۔ آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، کچھ بڑی اہم معلومات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جھوٹے یوٹیوبرز جو بیٹھ کر بہت جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر۔ ایک ان کا یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے خبر دی اور اس کے بعد یعنی کہ سب سے پہلے جھوٹی خبر آپ نے دی اور اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکال کے اس کے اوپر چھل کود کرتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، کھودا پہاڑ اور نکلا مرا ہوا چوہا، چوہا بھی نہیں مرا ہوا چوہا، تو وہ والی چیزیں ان کی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان لوگوں نے کچھ دنوں سے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا کہ بچی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ بچی جو ہے اس کا رابطہ ہونا طے پایا تھا، کیونکہ وہ جب گئی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بڑے حلف شلف اٹھائے گئے تھے، قرآن کے اوپر قسمیں کھائی گئی تھی، تبھی وہ ان کے ساتھ گئی ہے، باقاعدہ پلاننگ کے طور پر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کا یہ بنجن بھی نہ بکا تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور نیا شوشہ چھوڑنا شروع کیا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، بس یہ آپ چھوڑ دیں، آپ کو نہیں پتا، ابھی دیکھیے گا ہوتا کیا ہے، آپ لکھ لیں، اگر اس نے ہمارے خلاف بیان دے دیا تو ہم وکالت چھوڑ دیں گے، ہم پروگرامز کرنے چھوڑ دیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ کئی دفعہ یہ باتیں کر چکے ہیں کہ اگر وہ چلی گئی ماں باپ کے پاس تو ہم سب چھوڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن یہ لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ اس طرح کے جملے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اتنا وہ فرم ہو کے کہو کہ اگلے بندے کو شک ہونا شروع ہو جائے کہ یار یہ اتنے اعتمادی، وکیلوں کو تو ویسے بہت ہی آتے ہیں یہ طریقے کہ اتنے اعتماد کے ساتھ بات کرو کہ اگلا بندہ شک میں پڑ جائے کہ یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے نا، یہ بات سچی ہوگی اور میں کہیں غلط ہوں۔ تو اتنا اعتماد نہ ہو تو پھر انسان وکالت کرے کیسے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان کی باتوں کو سیریس نہ لیا کریں۔ آپ لوگ مجھ سے بہت ای میلز پہ پوچھ رہے تھے، انہوں نے بچی کے حوالے سے جو کچھ گندی غلیظ باتیں کی، میں تو پریشان ہو گئی سن کے۔ ایک انٹرویو میری نظروں سے گزرا، جس سے رینڈملی آپ کے پاس یوٹیوب پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ایک انٹرویو آیا جس میں انہی کے گروپ کا ایک لڑکا ہے، اور یہ جو دو لڑکے ہیں میں ان کے نام بھی نہیں لینا چاہتی، لیکن یہ جو لڑکے ہیں انہوں نے بچی کے حوالے سے اتنی گندی گندی باتیں کی کہ وہ وہاں پہ رہ چکی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پتہ نہیں کیا گند بلا، یعنی کہ اب اسی بچی کو جس کو پری کہتے تھے، جس کو عزت دیتے تھے، اب اس کے بارے میں آپ اتنی گھٹیا باتوں پہ اتر آئے ہیں۔ مطلب میں تو حیران ہوں۔ پھر اس سے اندازہ لگانا چاہیے اس بچی کو کوئی یہ میری ویڈیو سنوا دے اور اس کو کہہ دے کہ یہ سنو، یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ گندی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ تم یوز کرتے رہے، اور یہی آج ہوا عدالت میں لاہور میں۔ اچھا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صاحب وکیل صاحب، انہوں نے ابھی ایک دن پہلے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ بچی جو ہے میرے بارے میں کبھی کوئی بیان غلط نہیں دے گی، اور میں تو اسے بیٹی اور بہن سمجھتا ہوں۔ تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے انسان کبھی واقعتاً ایسے سوچے گا، ایسے اس کو کرنے دے گا، کنویں میں چھلانگ لگانے دے گا، اس کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا بیاہ ہونے دے گا؟ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ بچی جو ہے اس نے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے، اس کے پاس فون بھی ہے۔ میں تو حیران ہوگی سن کے یہ بات، کیونکہ آپ یقین کریں اس بچی کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو کنفرم فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہی ہوں، اس بچی کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے، وہ ان گیجٹس کے بغیر اب بہت خوش ہے، بلکہ وہ تو کہتی ہے کہ انہی گیجٹس نے تو مجھے اس حال تک پہنچایا، اسی گیجٹس کی وجہ سے تو مجھے بیوقوف بنایا گیا، اسی گیجٹ کی وجہ سے تو مجھے بہلایا پھسلایا گیا۔ اب ہوا کیا جناب؟ یہ پہلے تو میں بتا دوں کہ کوئی رابطہ نہیں ہے اس کا اس دوسرے گروہ کے ساتھ، اور یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ اچھل اچھل کے شور مچا مچا کے جو مرضی باتیں کرے۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے ان کی باتیں سننے کے بعد ایک دفعہ میرا پروگرام ضرور دیکھ لینا ہے، کیونکہ میں ان کے ہر بات کا جواب بھی دیتی ہوں، میں آپ لوگ کو بتاتی بھی ہوں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سچ کیا بول رہے ہیں، جھوٹ کیا بول رہے ہیں، اور زیادہ تر ان کا سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے، سچ تو 1% بھی نہیں ہوتا۔ اب ذرا ادھر آ جاتے ہیں کہ آج جو لاہور میں ان کا کیس لگا ہوا تھا اس کی میں نے آپ کو اپڈیٹ دینی ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے عملے کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات بڑی مزیدار ہوئی ہے، اس ملاقات کا کچھ احوال مجھ تک پہنچا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور فیملی کورٹ میں ایک ان کی درخواست تھی، ظہیر کی درخواست تھی، اور مہدی علی کاظمی صاحب کے اوپر مہدی علی کاظمی صاحب کی بھی اس کے اوپر ایک درخواست تھی۔ وہ کیا ہے وہ سب آپ کو بتاتی ہوں، اس کے اندر ہوا کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم لاہور والی درخواست کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ لاہور والی درخواست کے اوپر بہت زیادہ سوالات تھے، سب سوال کر رہے تھے کہ بتائیے کیا ہوا، بتائیے کیا ہوا۔ صبح سے رامے صاحب بھی ان کے ساتھ بھی میں رابطے میں تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک چیزیں جو ہیں صرف یہی ہے کہ یہ جو جعفری صاحب ہے ان کی طرف سے وکالت نامہ تو جمع ہوا ہوا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر جواب جو ہے احمد شیرجت صاحب کی طرف سے جمع نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد اب جو انفارمیشن پہنچی ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو جعفری جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے وکالت نامہ جمع کرا دیا، وہ اس درخواست کے اوپر تھا جو انہوں نے بچی سے جب دارالامان میں تھی ایک درخواست جو ہے وہ سائن کرا لی تھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بچی کہتی ہے اپنے ماں باپ کو کہ میرے نکاح کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے اوپر جعفری صاحب کے اور اس بچی کے دستخط موجود تھے، اور یہ تھا بیسیکلی کہ والدین جو ہے اس نکاح کو تسلیم کریں، اس نکاح کو تسلیم کیا جائے۔ اچھا، ایک دفعہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، یہ لوگ شور مچاتے رہے تھے جی والدین نے تنسیخ نکاح کا
مقدمہ درج کرا دیا ہے اور لے جی انہوں نے نکاح مان لیا. تو میں آپ کو ایک بات بڑے واضح طور پہ بتا دوں, کبھی بھی تنسیخ نکاح کا مقدمہ درج نہیں کرایا تھا, تکذیب نکاح کا مقدمہ جو ہے وہ درج کرانے جا رہے تھے. پھر ان کی لیگل ٹیم نے مشورے کیے کہ یہ کام جو ہے بھی آگے جا کے کیا جائے گا. تنسیخ نکاح ہوتا ہے کہ جب آپ خلا مانگتے ہیں, تکذیب نکاح ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, یہ تو نکاح ہے ہی نہیں. تو انہوں نے جانا بھی ہے تو تکذیب نکاح میں جانا ہے, تنسیخ نکاح میں نہیں. تو یہ بھی ان لوگوں نے آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے یہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, مس لیڈ کرتے ہیں. تو آپ لوگ ان باتوں کو جان لیجئے, کبھی بھی تنسیخ نکاح کا مقدمہ جو ہے ان کی طرف سے دائر نہیں کیا گیا. تکذیب نکاح یعنی کہ نکاح جھوٹا ہے, کذاب ہے, کاذب ہے, غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلی بات. اب کیا ہوا کہ جناب جب احمد شیر جج جو ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا, وہ پہلے بھی بتا چکے اپنی ویڈیوز میں کہ یہ جو بیان لیا گیا ہے یہ بچی کی کنسنٹ اس میں شامل نہیں تھی. ہوا کیا تھا بیسیکلی, ہوا یہ تھا کہ بچی کو ڈرا کر, دھمکا کر, بہلا کر, پھسلا کر, بغیر بتا کر اس سے یہ سگنیچرز کرائے گئے ہیں, اس سے یہ سائن جو ہیں کرائے گئے ہیں. یہ بچی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس بات کا واضح طور پہ احمد شیر جج کہہ چکے ہیں کیونکہ وہی اس کیس میں اس بچی کے وکیل ہیں یہاں لاہور میں, اور یہ بچی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ڈرا دھمکا کر لیا گیا ہے, یہ ان کا کہنا ہے. اچھا, اس کے بعد اب یہ بھی ہے امکان کہ بچی کا ویڈیو بیان جو ہے وہ عدالت میں کہا جائے گا. اب ابھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک میرے پاس رپورٹ آ جائے. رات کو لائیو کا بھی ہمارا ایک پلان ہے, لائیو بھی ہم کریں گے اس کے اوپر, اور امکان ہے کہ بچی کا ویڈیو بیان جو ہے وہ اس کے لیے عدالت میں درخواست دے دی جائے گی کہ بچی جو ہے ویڈیو لنک پر آ جائے گی, اور یا ویڈیو بیان اس کی طرف سے جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیا جائے گا, جس طرح بھی عدالت اس کو ایکسیپٹ کرے گی. تو یہ ہے جناب لاہور کیس کی اپڈیٹ. اب دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں. دوسری بات ہے جناب فیملی کورٹ والی, اور پھر اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ملاقات. اچھا جی, جو فیملی کورٹ میں درخواست تھی وہ ظہیر کی طرف سے تھی کہ جی مجھے بچی سے ملنے دیا جائے اور میرے حوالے کیا جائے, اور اس پر مہدی علی کاظمی صاحب کا یہ سٹینڈ تھا کہ بچی سے اس کو نہیں ملنے دیا جائے کیونکہ بچی جو ہے وہ مائنر ہے اور بچی اب والدین کے پاس ہے, اور بچی جو ہے اس کو اغوا کیا گیا تھا, تو یہ تو اغوا کار ہے. اس کے اوپر آج ایسے ہوا ہے کہ فیملی کورٹ میں یہ آج سماعت نہیں ہو سکی. غالباً جج صاحب جو ہے, ہاں جی جج صاحبہ جو ہے وہ چھٹی پر تھیں, جس کی وجہ سے اب یہ تاریخ جو ہے 7 فروری کی لگ گئی ہے. تیسری ملاقات جو ہے اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جو عملہ ہے وہ پہنچتا ہے مہدی علی کاظمی صاحب کے گھر. ہر ہفتے کو یہ ملاقات جو ہے یہ اسکیجولڈ ہوتی ہے, اور وہاں پر یہ لوگ پہنچے اور وہاں پر بچی کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور اب میں ذرا آپ کو اندر کی کہانی سنا دیتی ہوں, کیونکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ بڑے رابطے میں ہیں لیکن یہ تو جھوٹ بولتے ہیں, لیکن ہمارے تو ذرائع ہو سکتے ہیں نا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ جناب جب ملاقات ہوئی تو ایز یوزول ہفتے کی روٹین بچی سے پوچھی گئی, کیونکہ یہ پارٹ اینڈ پارسل آف گیم ہے. اس کا پورا یہی ہے کہ بچی کو بلایا جائے, بچی کو پوچھا جائے, بچی کے جو جسچرز ہیں ان کو نوٹ کیا جائے, دیکھا جائے کہ بچی کس طرح سے جواب دیتی ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب ان چائلڈ پروٹیکشن کا عملہ جب وہاں تھا تو بچی نے ان کے سامنے بیٹھ کر کھایا پیا بھی, اور بچی نے مسکرایا بھی, بچی نے ہنس کے ان کو جواب دیا اور ہنسی مذاق بھی کیا. نہ صرف یہ بلکہ خود اپنی جو سالگرہ کی تصاویر ہے ان کے ساتھ ان کو دکھائیں کہ یہ میری سالگرہ ہوئی اور یہ اس طرح سے ہم سارے یہاں پر گئے. تو یہ بڑے مزے کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب بچی جو ہے بہت ہی کمفرٹیبل ہوگی. کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, ایک بہت بڑے ٹرامے سے گزری, ایک بہت بڑا اس کے ساتھ مس ہیپ ہوا. اس کے بعد جب وہ اپنے گھر گئی تو بندے کو نارمل ہوتے, تھوڑا سا چیزوں میں واپس آتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جبکہ ماں باپ نے اسے بہت پیار دیا, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ وہ بہت زیادہ گھلی ملی. اس کے بعد اب اس نے آہستہ آہستہ اب وہ لوگوں کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس نے جو چائلڈ پروٹیکشن کا عملہ ہے اس کو اس نے بڑے اچھے سے سوالوں کے جوابات دیے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھی ہے, ہنسی ہے, مسکرائی ہے. یہ اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں, اور اچھے طریقے سے, مطلب یہ آپ کہہ لیجئے کہ ان 3 ملاقاتوں میں یہ والی ملاقات جو ہے یہ سب سے بیسٹ ملاقات ہے یہ, کیونکہ اس میں کمفرٹ لیول جو تھا وہ بڑا تھا, اور ایک اس سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ بچی جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل اپنے گھر میں, اور اب کوئی معاملہ رہ ہی نہیں گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان قریب بچی کا ایک ایسا بیان, دھماکے دار بیان آئے گا جس سے ان سب کے انشاءاللہ پر خدشے اڑ جائیں گے. معصوم بچوں کی, کم سن بچوں کی شادیاں ان کے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کرا کر اس شادی کو نکاح کو جائز کہنے والے جو ہے اب ان کو جواب دینا پڑے گا, کیونکہ ایسی شادیاں جو ہیں وہ جائز نہیں ہوتی. نکاح کا ایک باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے جس میں جہاں پہ ایجاب و قبول ہوتا ہے, یعنی کہ ہاں اقرار کیا جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ولی کا ہونا بھی شرط میں شامل ہے. ہم نے نکاح کو صرف ہاں صرف ڈراموں میں, فلموں میں سنا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے, لیکن نکاح کا ایک پورا پروٹوکول ہے اور اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, وہ پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو جناب اس کے بعد 2 جو درخواستیں تھیں, 2 سماعتیں جو تھیں, ان کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مہرین آپ تو کہہ رہی تھی کہ 30 جنوری جو ہے 31 جنوری کو ان لوگوں کو وہاں پہ حاضر ہونا ہوگا, ان کو پیش ہونا ہوگا, لیکن
لیکن یہ کیا ہم تو سن رہے ہیں کہ وہ کیسز جو ہیں ان میں سے ایک کیس جو ہے وہ سننے سے پہلے ہی لسٹ میں سے آؤٹ ہو گیا ہے. کیا انہوں نے کوئی اثر رسوخ لڑایا ہے؟ تو میں اب آپ کو بڑے اندر کی بات بتاتی ہوں. اب میں ہاں یا نہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اثر و رسوخ لڑایا ہے کہ نہیں لڑایا، لیکن کچھ تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے میں اس پہ کیا کہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کیس جو ہے وہ سننے کے لیے رکھ لیا گیا ہے اور ایک کیس کو لسٹ میں سے خارج کر دیا گیا ہے. دونوں کیسز کو 30 جنوری کے بعد 31 جنوری کو سننا تھا. اب پہلا کیس جو تھا وہ مہدی علی کاظمی اور اس کے خاندان کی تصدیق کے متعلق تھا، جو تقریباً 1.5 کروڑ کا کیس تھا، جو ظہیر اور اس کے یوٹیوبر کے خلاف تھا، جو ڈیفیمیشن کا آپ جیسے کیس کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت مذاق اڑایا، ان کی فیملی کے بارے میں گندی گندی باتیں کی، مہدی علی کاظمی کے بارے میں گندی گندی باتیں کی، ان کی فیملی کو ٹارچر دیا، ان کی بہنوں کے بارے میں، ان کی بیوی کی بہنوں کے بارے میں، اور ہر طرح کا گند بلا بولا. تو وہ والا کیس جو ہے جس کے اندر 1.5 کروڑ کا ڈیفیمیشن کیس ہے، یہ کیس جو ہے اس کو فی الحال ڈسچارج کر دیا گیا ہے کیونکہ کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کیس کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے فی الحال کے لیے لسٹ سے. ارجنسی فائل کرنی پڑے گی. ایسے میں کیس کی سماعت جو ہے وہ مہدی علی کاظمی اور ان کے خاندان کی جو توہین کی گئی ہے اس پر اگر ارجنسی فائل کریں تو پھر یہ کیس جو ہے یہ سنا جائے گا. دوسرا کیس تھا توہین عدالت کا جو لسٹ میں لگ گیا. جو دوسرا کیس ہے توہین عدالت کا ہے جو لسٹ میں لگ گیا. عدالت نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا منع کیا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی، تو وہ سب کچھ پھر بھی کنٹینیو رہا اور اس پر یہ کیس جو ہے یہ پہلے تو جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کی عدالت میں گیا، پھر وہاں سے کیس چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں گیا، پھر واپس انہوں نے اس کو واپس ہی جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کی عدالت میں واپس بھیج دیا. اب توہین عدالت والا کیس تو لگے گا، جبکہ مہدی علی کاظمی کی تصدیق کا کیس جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے کیونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں اور ایسے میں اس کیس کو جو ہے لسٹ سے آؤٹ کیا گیا. تو دوسرا کیس جو ہے وہ لگ گیا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو اور انشاءاللہ اور بھی چیزیں بھی ہوں گی. ابھی تو یہ ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کچھ بولیں تو یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولا کریں، اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کریں. اور خاص طور پہ وہ بچی جس کو آپ پہلے بیان کرتے تھے کہ بڑی زبردست اور یہ وہ، اب جب سے وہ چلی گئی ہے اور اس نے صحیح فیصلہ کر لیا اپنے ماں باپ کے پاس جانے کا، اور جب آپ خود کہتے ہیں کہ سارا بچی کی ہاں اور نہ کے گرد گھومتا ہے، تو پھر اب بچی ہاں کر چکی ہے نا والدین کے پاس جانے کا، پھر اس کے بعد آپ لوگ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف ماں باپ کی تصدیق کرنا، صرف اور صرف اپنے یوٹیوب کے ویوز کو چمکانا، اپنی شخصیت کو چمکانا، لوگوں کے سامنے میں سچا ہوں میں ٹھیک ہوں پروف کرنا، اور بس اس کے علاوہ نہ آپ کو کسی کی عزت کی پرواہ ہے، نہ آپ کو کسی کی تکلیف. بلکہ آپ تو وہ لوگ ہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ کسی کی بھی تکلیف پہ بڑے بڑے ایموجیز لافنگ اور اس طرح کے شیئر کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اب مزہ آئے گا. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگوں کی تکلیف پر، لوگوں کے بچوں کو بددعائیں دے کر، لوگوں کو حرام حلال کے طعنے دے کر، یہ آپ لوگوں کا اخلاق اور معیار ہے. تو پھر اس پہ میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، ہم جو غلطیاں کریں ہمیں ان سے باز رکھے اور آپ کو بھی صحیح راستے پہ رہنے کی توفیق دے، ہم سب کو صحیح راستے پہ رہنے کی توفیق دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.